ناظرین کرام، ایک بغاوت وہ تھی جس میں خون کا ایک قطرہ نہیں بہا، دوسری وہ جس میں بے بہا بہہ گیا۔ دونوں کے نتیجے میں حکومتیں بدلی، نظام بدلے، لوگ بدلے۔ دونوں بغاوتوں کا مرکز اور مرکزی کردار ایک ہی نام تھا: معمر قذافی، جو جدید لیبیا کی تاریخ سے جڑا ہے۔ قذافی نے لیبیا کی ایک بغاوت شروع کی اور دوسری ان پر آ کر ختم ہوئی۔ یہ 1 ستمبر 1969 کا دن تھا۔ اس روز لیبیا کے حکمران شاہ ادریس بیرون ملک تھے۔ بظاہر سب کچھ معمول کے مطابق تھا، سڑکوں، دفاتر اور گھروں میں زندگی رواں دواں تھی۔ اچانک فوج کے 70 آفیسرز ٹینکوں سمیت بنغازی کے علاقے میں نکل آئے۔ ان کی قیادت 12 فوجی افسران پر مشتمل ایک ڈائریکٹوریٹ کر رہا تھا، جسے ریوولوشنری کمانڈ کونسل کے نام دیا گیا تھا۔ معمر قذافی اس ڈائریکٹوریٹ کا ایک رکن تھے۔ RCC یعنی ریوولوشنری کمانڈ کونسل نے ایک ایک کر کے سرکاری اداروں کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیا۔ کارروائی کے دوران ہی فوج کے دیگر اہلکار بھی ساتھ مل گئے، ایک کے بعد دوسرا فوج کے کنٹرول میں آتا گیا۔ صرف 2 گھنٹے کی کارروائی میں لیبیا کے تمام انتظام اس RCC نے سنبھال لیا۔ حسن بن رضا، جو شاہ ادریس کے خاندان کا ایک اہم رکن تھے اور ان کے جانشین کے طور پر دیکھے جاتے تھے، ان کو دیگر شاہی امراء کے ہمراہ حراست میں لے لیا گیا۔ اس تمام عمل کے حوالے سے عوام کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ حسن بن رضا نے تمام شاہی اختیارات چھوڑنے کا اعلان کرتے ہوئے عوام سے اپیل کی کہ وہ بغیر تشدد کے نئی حکومت کو تسلیم کر لیں۔ شہری علاقوں کے نوجوانوں نے شہنشاہیت کے خلاف بغاوت پر جوش و خروش کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوجیوں کو باقاعدہ خوش آمدید کہا، اور پھر استقبال کا یہ سلسلہ دیگر علاقوں تک پھیل گیا۔ RCC نے ملک کی آزادی اور اس خود مختار ریاست بنانے کا اعلان کرتے ہوئے لیبیا کے نئے نام لیبین عرب ریپبلک قرار دیا اور تمام عوام کو یکساں حقوق دینے کا اعلان کر دیا۔ بظاہر تو یہ ایک دن کی کارروائی تھی، لیکن اس کے پیچھے ایک طویل منصوبہ بندی تھی۔ 1942 میں سرت میں پیدا ہونے والے معمر قذافی بنغازی ملٹری یونیورسٹی اکیڈمی اور برطانیہ کی رائل ملٹری اکیڈمی سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد لیبیا کی فوج میں کیپٹن کے عہدے پر بھرتی ہوئے۔ وہ پڑوسی ملک مصر کے صدر جمال عبد الناصر کی بغاوت کو آئیڈیلائز کرتے تھے، جس میں انہوں نے بغاوت کرتے ہوئے اقتدار حاصل کیا تھا۔ تاہم لیبیا میں بغاوت کا ماحول بنانے کے لیے قذافی کو باقاعدہ مہم چلانا پڑی۔ انہوں نے فوج کے اندر ہی فری آفیسر موومنٹ شروع کی۔ چونکہ ان کی شخصیت میں کرشمہ اور قیادت کی اہلیت موجود تھی، اس لیے وہ جلد ہی فوج میں اپنا پیغام پھیلانے میں کامیاب ہو گئے۔ 7 ستمبر 1969 کو RCC نے اعلان کیا کہ وہ نئی حکومت کے قیام کے لیے کابینہ تشکیل دینے جا رہے ہیں۔ امریکہ سے تعلیم حاصل کرنے والے محمود سلیمان مغربی، جن کو 1967 میں سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے گرفتار کیا گیا اور وہ جیل میں تھے، انہیں وزیر اعظم نامزد کر دیا گیا۔ ان کی مدد کے لیے 8 رکنی کابینہ کا اعلان کیا گیا، جس میں 6 سویلین اور 2 فوجی اراکین شامل تھے۔ اگلے روز کابینہ کو ہدایت جاری کی گئیں کہ RCC کی تجویز کردہ سفارشات پر عمل کرتے ہوئے ریاستی پالیسی بنائی جائے، اور انہی میں سے ایک سفارش یہ بھی تھی کہ کیپٹن معمر قذافی کو کرنل کے عہدے پر ترقی دیتے ہوئے لیبیا کا کمانڈر ان چیف بنایا جائے۔ مزید اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو